السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا، اور کچھ ہی دنوں میں آپ نے کافی زیادہ تعداد میں اس کو سبسکرائب کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کو جتنا بھی میں ویڈیوز اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اپلوڈ کرتا رہوں گا، پلیز اس کو ضرور ویو کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے کمیونٹی میں، اپنے فرینڈز میں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، ان لوگوں کے، آپ کے دوستوں کے جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں اس بارے میں، تو جو بھی ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں ان کو دیں، تاکہ آپ لوگوں کا جو آئیڈیاز ہیں اس کے بارے میں، اسلام کے جو کانسیپٹس ہیں بیسک، اس کے بارے میں کلیئر ہوں، اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں، کیونکہ جب ڈاؤٹس کلیئر ہوتے ہیں اس کے بعد ہی اس کو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس کو دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ ماننا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو دین، ایمان، اسلام ہے، اس کے اوپر آپ کا جب تک 100% ہمارا یقین نہیں ہے، اس وقت تک ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور آخری نبی ہونے کے اوپر یقین ہونا اور عقیدہ درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کا 110% انسان کو دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ برحق ہے۔ تو جیسے ہم چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے ایمان مفصل اور ایمان مجمل، کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر، کہ اللہ کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کے ملائکہ کے اوپر، اور ساری کتابیں جو آئی ہیں آج تک، جو ہمیں معلوم ہیں یا مجہول ہیں، ان ساری کتابوں کے اوپر، اور فرشتوں کے اوپر، اور روز آخرت کے اوپر، اور تقدیر کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، یہ ساری چیزوں پہ ایمان لانا، جو کہ ہم بعد میں 1 by 1 ویڈیوز پہ ڈسکس کریں گے، بہت ضروری ہے۔ تو ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے اب میری ویڈیو جتنی بھی اپنی کمیونٹی میں، اپنے سرکل میں شیئر کر سکتے ہیں، ان کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور عوام میں سے زیادہ مستفید ہو۔ تو آج کا جو سوال ہے، جو کہ کسی ایک کنفیوزڈ جو مسلم ہے اس نے کیا ہے، جس کو اس کے اوپر اشکال تھا، کہ ایتھیسٹ اور جو نان مسلم ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو جو وحی کی علامات ہیں، جب وحی آتی تھی تو وہ احادیث سے یہی نظر آتا ہے کہ اس کی علامات ایسی ہیں کہ جیسے ایک مرگی والا آدمی ہوتا ہے، جب مرگی والے آدمی کو مرگی پڑتی ہے تو سیم اس طرح کی کنڈیشنز، اس طرح سے کبھی داری ہونا، اور اس کو اس وقت جو کانشیسنیس ہے وہ چلی جانا، اور اس کے بعد اس کو ایسے کانوں میں تیز آواز آنا، تو یہ ساری چیزیں، اعتراض یہ ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے مرگی والا آدمی ہے اس کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ موٹا موٹا یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب مرگی انسان کو پڑتی ہے، اور جب مرگی کے بعد وہ واپس بحال ہوتی ہے اس کی طبیعت، تو اس کے بعد اس کے دوران، اس دورے کے دوران، جو مرگی کا دورہ اس شخص کو پڑا ہے، اس کے دوران اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کس کنڈیشن میں تھا، اور میں کیا بول رہا تھا، یا میں کیا سن رہا تھا، بالکل وہ انکانشیس ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری آقا اور ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا کنڈیشن تھی جب وہ وحی کے نزول کے بعد واپس صحابہ میں آتے تھے، اور وہ وحی بیان کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات ان کو یاد ہوتی تھیں، جو کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہوتی تھیں، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لیٹرڈ، کہ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، تو الٹریٹ بھی نہیں ہوتا، ان لیٹرڈ ہوتا ہے کہ جن کو بالکل نہ پڑھا لکھا ہو، بالکل ان پڑھ ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ ان لیٹرڈ ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قرآن پورا نازل ہوا ان پہ، کیونکہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگوں نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ خود بنا کے لے آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب یہ وحی کی نزول ہوتا، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتے اور وحی لے کر آتے،
تو اس وقت جو کنڈیشن ہوتی تھی، اس کے بعد جب کنڈیشن ختم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کلام ہوتا، کلام کا جز ہوتا جو آپ صحابہ کو اور بتاتے اور تلاوت یاد کرتے، ان کو یاد رہتی۔ مرغی کی کنڈیشن میں انسان کو اس وقت کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ جو اس نے وہ کیا ہوتا ہے سارا، اس دوران دورے کے دوران اس کا حالت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کامن سینس ہے کہ جب مرغی والے بندے کو مرغی پڑتی ہے تو مرغی کے دوران وہ انکانشیس ہوتا ہے اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی تو اس کے بعد پوری آیات جو صحابہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے وہ ایز اٹ از یاد ہوتی تھیں، اور وہ ان کی تلاوت فرماتے تھے اور صحابہ کو یاد کرواتے تھے، اور ان کو ایون اتنا بتاتے تھے جو اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوتے تھے کہ اس آیت کو کس آیت کے آگے رکھنا ہے، کس کے پیچھے رکھنا ہے، کس صورت میں رکھنا ہے، کس صورت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ اتنا تک ان کو یاد ہوتا تھا وحی کے دوران۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مرغی کے سیم مرغی ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، نان سینس ہے۔ کہ کامن سینس والے کے یہ اتنا سمجھنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا کلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے جو آج تک کوئی شخص اس کے مقابلے میں نہیں بنا سکا۔ کوششیں تو بہت کی لیکن بالکل اس کے مطابق جو اس کے جو لنگوسٹک ہیں یا اس کی جو علمی پہلو ہیں اور ہر طرح سے ہر لحاظ سے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے برابر لیول کی کلام قرآن مجید کے برابر کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو جو آئے وہ بری طرح مار کھائے۔ اس میں ایک سچ والا صاحب ہیں جو کہ جھوٹ والے ہیں ایکچولی، جو کہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں میں ایکس مسلم تھا تو یہ تھا تو وہ تھا، تو انہوں نے بڑی مقابلے میں ایکس مسلم ہیں مسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے اس کے مقابلے میں وہ لے کے آئے ہیں کہ قرآن مجید سورہ یوٹیوب لے کر آئے ہیں، سورہ کووڈ-19 لے کر آئے ہیں جو کہ بری طرح خود ذلیل ہوئے ہیں، اور جب ذلیل ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں میں تو ایک دودھ پیتا بچہ ہوں، میں تو ابھی نیا ہوں ایکس مسلم، تو اس لیے تو اب نئے ہیں تو اتنے بڑے بڑے کام نہ کریں نا جو آپ کو منہ کی بات کھانی پڑے، جس پہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے میں آ گئے آپ آج کے دودھ پیتے بچے۔ تو اینی وے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مرغی بالکل یہ نہیں ہو سکتی ہے، کامن سینس والے بندے کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ دوسری بات کہ وہی مرغی جو ہے مرغی اس بندے پہ آتی ہے جس بندے پہ مرغی کا دورہ آتا ہے، اس کے ساتھ والوں کو مرغی کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ آپ ساتھ بیٹھیں تو آپ کو بھی مرغی جیسا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کا نارمل فیلنگ ویسی رہتی تھی۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے نیچے فرش پہ، ان کا گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ تو جب وہی نازل ہوئی، کوئی صحابی کا کہنا ہے کہ مجھے اتنی شدید میرے گھٹنے پہ وزن محسوس ہوا، اتنا شدید وزن محسوس ہوا کہ میرا خیال تھا کہ میرا ہڈیاں جو ہیں گھٹنے کی ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، اور اس وحی کا اثر مجھ پہ بھی اتنا سخت تھا کہ میرا گھٹنا جو ہے وہ اتنا ناقابل برداشت درد ہو گیا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا گھٹنے کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرغی والے بندے کو مرغی تو محسوس ہو رہی ہے لیکن ساتھ والوں کو بھی مرغی پڑنا شروع ہو جائے؟ تو یہ بھی اس میں دوسری آرگومنٹ یہ ہے۔ اور دوسری بات حدیث احسان ہے، ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کو ڈسپلے پہ لگا بھی دوں گا کہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے کہ من اسلام، من ایمان اور من احسان، یہ 3 سوال کیے کہ ایمان کے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے۔ اینی وے یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور وہ صحابہ کے لیے بھی ایک نئی شخص تھے کیونکہ ان کے اوپر چہرے کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی دبئی یہاں لوکل رہنے والے نظر بھی نہیں آ رہے تھے، کبھی ان کو پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، تو لیکن یہاں سفر کے آثار بھی نہیں تھے، تو ہم نہیں سمجھ پائے کہ یہ شخص کون ہے۔ لیکن جب وہ شخص سوال کر کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ بتائیے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو مجھے یہ حدیث لے کر آئے تھے، آپ کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو
پھر یہ حدیث بیان کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آئے ہوئے ہیں، آ چکے ہیں، جس کو کوئی نگلیکٹ نہیں کر سکتا، ایک صحیح حدیث ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف وہی مرغی ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور وحی کی فارم ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، تو اس کو بھی نگیٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ مرغی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد رہتا تھا، مرغی میں کچھ یاد نہیں رہتا۔ دوسرا، مرغی صرف اس آدمی کو ہوتی ہے جس پہ دورہ پڑ رہا ہو، ساتھ والوں کو نہیں ہوتا۔ وحی کا اثر ساتھ والوں کو بھی ہوتا تھا اور وہ بھی محسوس کرتے تھے۔ اور دوسری بات، لاسٹ بات کہ یہ ہے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آ چکے ہیں اور صحابہ دیکھ چکے ہیں، جو کہ اتھینٹک حدیث ہے، جو کہ چین آف ٹرانسمیشن ہے۔ اگر اس پہ کسی کا سوال ہے کہ یہ تو اسلام کی باتیں، یہ حدیث کی باتیں، اس میں پورا نالج ہے اور ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، صرف اسماء الرجال پہ لاکھوں لوگوں کا بایو ڈاٹا ہے کہ کون کس لیول پہ کریکٹر جس کا کیسا ہے، اور کون سی حدیث کس راوی سے ہو کے آئی ہے، کون سا راوی اتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، تو اس حدیث کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ اور اس لیے یہ جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا بھی حدیث سے واضح ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف مرغی ہے تو یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے حدیث کا اور نان مسلمس کا، جو کہ مسلمان اس میں بالکل پریشان نہ ہوں اور اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں۔ پھر بھی اگر آپ کے سوال ہیں، کمنٹس ہیں، اس میں لازمی آپ کمنٹ کریں، سوال پوچھیں۔ سوال پوچھنے سے میرا بھی نالج بڑھے گا، آپ کا بھی بڑھے گا، اور میں اس میں اور مزید سرچ کر کے آپ کو ڈیٹیل سے اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔